آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں آئے. یہ بات یاد رکھیں. جس طرح سورج آتا ہے، سورج سے پہلے کچھ شعاعیں سورج کی آمد کا اعلان کرتی ہیں، تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ جس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ رسالت مآب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، توجہ رکھنا. مثلا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دھرتی پر جب اماں آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی کئی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان نے کی ہے. اللہ کے جو والد کے والد یعنی حضور پاک کے دادا جان ہیں، جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، اس کو پکڑ لیں، شیبۃ الحمد ہے، جن کو عبد المطلب کہتے ہیں. ان کا نام شیبۃ الحمد کیوں پڑا؟ سنیں. حضور پاک کے پردادا حضرت ہاشم کی شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی. جب وہ جا رہے تھے بیت المقدس کے سفر پہ، تو مدینہ طیبہ میں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت عمر بن عائز کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہیں حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز. کچھ عرصہ اپنی گھر والی کے ساتھ رہے، پھر بیت المقدس سفر پہ تشریف لے گئے. تو علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال وہیں ہو گیا. حضور پاک کے پردادا کی قبر آج بھی فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں ہے. تو پیچھے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن ایک بچہ ان کی پیٹ میں تھا. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا چہرہ بڑا خوبصورت، بال بڑے خوبصورت، شکل بڑی خوبصورت، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بعض اوقات لوگوں کو عجیب نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ سارے بال تو کالے ہیں جیسے بچوں کے پیدائش کے وقت ہوتے ہیں، لیکن ماتھے کے ساتھ ایک چٹیا، ماتھے کے ساتھ چھوٹے سے ایک بال جو پیشانی کے قریب ہے وہ سفید ہے. سفید بال تو بوڑھے آدمی کے ہوتے ہیں، یہ تو پیدائشی بچہ ہے. کہیں برے نہ لگیں، بھدے نہ لگیں، کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن ادھر سے سوچتے کیسے اعتراض کریں گے، سفید بال بھی تو بہت اچھے نظر آتے ہیں. تو پھر ان کا نام پڑا شیبۃ الحمد. شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، حمد کہتے ہیں جس کے بچپن میں بھی سفید بال خوبصورت نظر آئے. شیبۃ الحمد. ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دادا جان ہیں. عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، مطلب کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کام کرنے والا. مطلب کون ہے؟ مطلب ہاشم کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کو پتہ چلا کہ میرا بڑا بھائی مدینہ طیبہ میں اس کی شادی ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھائی جا کر تو فوت ہو گیا، تو کیوں نہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے گھر لاؤں، میں بھتیجے کو اپنے خاندان میں لاؤں. وہ ہاشمی ہے، وہ قریش کا ہے، وہ مدینہ طیبہ میں، وہ تو مکی کی اولاد ہے، اسے مکہ میں آنا چاہیے. تو مطلب جو ہاشم کے چھوٹے بھائی، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ مکہ سے چل کے مدینہ گئے ہیں. مدینہ طیب میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں. تو اسی شیبۃ الحمد کو انہوں نے ساتھ بھیجا کہ دادا کے گھر جا رہا ہے، اپنی فیملی میں جا رہا ہے، اپنے خاندان میں جا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں جا رہا ہے. تو وہ آ گئے، انہوں نے اونٹ پہ ساتھ بٹھایا. یہ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ. تو اتفاق سے ان کو پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں تھا جب یہ واپس آ رہے تھے. شیبۃ الحمد حضور پاک کے دادا جان، کپڑوں کا وہی سوٹ تھا جو ساتھ لے آئے تھے. بس وہ راستے میں میلا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، تو میلے کپڑے ہوئے. ان نے سوچا مکہ جائیں گے تو گھر جا کر دادی اماں اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی. تو جب مکہ داخل ہونے لگے کپڑے میلے تھے. لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ اگر وہ اس موقع پہ کہہ دیں کہ میرا بھتیجا ہے تو کوئی یہ بھی کہے گا بھتیجے کو چچا اچھے کپڑے بھی نہیں دے سکتا. یہ نہ کہا، بلکہ اس کی جگہ کہا ہاذا عبدی، یہ میرا غلام ہے، میرے گھر میں کام کرتا ہے، میرا چھوٹا ہے، میرے محتاط ہے. عبد کے سارے معنی ہوتے ہیں، اسے کذب پہ معمول نہیں کر سکتے. تو کہا یہ تو میرا عبد ہے، غلام ہے. تو لقب پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام. نام اصل میں شیبۃ الحمد تھا.
اب سنیں میں نے بات آمد مصطفیٰ کے مقصد پہ کیوں کی ہے، توجہ رکھنا۔ رسالت مآب کے اس دادا جان کو رب نے وہ کرامات عطا فرمائی تھیں کہ جو کرامات سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کی نسل سے واقعی رسالت مآب تشریف لائیں گے۔ وہ کیا؟ ان کے چہرے پر نبوی وجاہت کی ایک اثر اور ایک شکل نظر آتی تھی۔ جب ابرہہ آیا تھا جس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہاتھیوں کو لے کر، جس کے لیے قرآن کریم کی سورۃ الفیل موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ جب وہ کعبہ پر حملہ آور ہونے آیا تو اس کے حملے کو حضرت عبد المطلب نے بڑی ترتیب سے روکا تھا۔ ترتیب کیا تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کعبے والے کے حوالے کر دیا، لیکن ایک بات کی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ آئے تھے۔ جب وہ ابرہہ یمنی کافر کعبۃ اللہ کا دشمن مکہ مکرمہ انٹر ہوتا ہے تو اس نے دیکھا 200 اونٹ، ایک لشکر اونٹوں کا ریوڑ ایک جگہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا مال ہے، کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کعبے کے متولی عبد المطلب کا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ لو، کعبے کا متولی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اسی کعبے کو گرانے جا رہا ہوں، پکڑو۔ انہوں نے 200 اونٹ پکڑ لی۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو اونٹ چھڑانے گئے۔ سنو اونٹ چھڑانے گئے، یہ کہنے نہیں گئے کہ کعبۃ اللہ کو بخش دے، اس پر کوئی نرمی کر لے، جی نہیں۔ یہ جب وہاں گئے ہیں نا، کہتے رسول اللہ کے دادا جان کے چہرے پہ وہ وجاہت تھی کہ ابرہہ اپنے تخت پر ٹک نہ سکا، تو کبھی ادھر دیکھتا کبھی خود کو دیکھتا کہ اسے اگر اپنے ساتھ بٹھایا تو لوگوں کو کیا منہ دکھا پاؤں گا کہ دشمن کو تخت پہ ساتھ بٹھایا، خود نیچے بیٹھتا تو اپنی اکڑ ختم ہوتی۔ تو آخر وہی ہوا، یہ اترا اپنے تخت سے، ان کو بھی نیچے بٹھایا، خود بھی نیچے بیٹھ گئے۔ امام سہیلی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی حضور کی وجہ سے کرامت ظاہر ہوئی۔ میں کرامت کا جملہ بول رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ حضرت عبد المطلب مؤمن ہے، ان کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ رسول اللہ کے دادا جان کا کوئی شرک ثابت نہیں ہے، دادا جان مؤمن ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ تو حضرت عبد المطلب کا ایک معاملہ، جس وقت انہوں نے بات کی کہ میں کیوں آیا ہوں تو ابرہہ ہنسنے لگا، کہو اونٹ لینے آئے ہو، اپنے مال کعبے کی بات نہیں کرو گے مجھ سے، میں تو تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ تو کعبے کو گرانے آیا، انا رب البیت انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے مال کی بات کرتا ہوں، کعبے کا مالک رب ہے، تو جا تو دیکھ لے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے، تجھے لگ پتا جانا ہے تو جا تو صحیح۔ اس موقع پر یہ ایک دفعہ کپ کپا گیا، یار کوئی بات تو ہے نا کہ یہ بندے مجھ سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے، کہتے جا تو کعبے پہ پاس جا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اونٹ تو مل گئے اور یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے انہوں نے آخری دعا مانگی۔ امام سہیلی نے اس دعا کو لکھا ہے، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب و عابدیہ، اے میرے مولا آج میں تجھ سے مانگتا ہوں مدد ان کے خلاف جو صلیب کے ماننے والے ہیں اور تیرے کعبے کو گرائے ہیں، لا یغلبن صلیبہم، تو خود نمٹ لے۔ جرو جمیع بلادہم کا یہ صبح اعلیٰ کا ایک لمبی نظم ہے کہ خود اپنے اونٹ اور اپنے ہاتھی اور اپنے لشکر کو لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے کعبے کو گرا پائیں۔ یہ کہہ کر یہ پہاڑوں پر چلے گئے اور پورا مکہ خالی کر دیا۔ اس کے لیے تو گویا ایک نوالا ہے جو ایک پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا، لیکن وہ آیا ہے تو قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، کسی کے منہ میں لقمہ ہونا اور لقمے میں کوئی ہڈی محسوس ہو تو بندہ چبایا ہوا لقمہ اگل دیتا ہے، تو چبائے ہوئے لقمے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ چبایا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، یوں چبائے ہوئے بن گئے تھے جب اوپر سے کنکریاں اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی مخلوق ابابیل نے پھینکی تھی۔ یہ دادا جان کی عزت حضور پاک کی وجہ سے تھی، اصل بتانا یہ چاہتا تھا۔ تھوڑا آگے چلیں، یہی دادا جان حضور کے ابا حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کی شادی کرانے کے لیے مدینہ لے گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں اپنے بیٹے کی ان نے شادی کرائی ہے۔ کیوں؟ یہ خود بھی مدینہ طیبہ، ان کی والدہ بھی مدنی ہے نا، تو یہ پھر اپنے بچے کو بھی مدینہ لے گئے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ جب شادی کے لیے گئے ہیں، میرے دوستو آپ ذرا تحقیق کریں کہ حضور پاک کے ابا کی شادی کے وقت عمر کیا تھی۔
رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم مطہر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، حضور پاک کے والدین مکرمین کے لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ وہ مؤمن ہیں، ان کا بھی کوئی کفر شرک ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی آپ کو بات کرے ان کی بات پہ تو آپ انہیں کہنا آپ ان کا کفر دکھا دیں، میں تیری بات مان لوں گا، ہم نے تو ان کا کوئی کفر نہیں دیکھا، یہ تو ملت ابراہیمی پر ہے۔ باقی یہ رہا کہ حضور پاک کے مذہب کا کلمہ ان نے پڑھا یا نہ پڑھا، تو جب اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کلمے کی بات کہاں آئی؟ زمانہ نبوی بھی تو نہیں پایا، اعلان نبوت کے بعد والا۔ حضرت عبداللہ تو رسول اللہ ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، حضور پاک سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت اماں آمنہ رسول اللہ 7ویں سال میں 6 سال پورے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو زمانہ پایا ہی نہیں، اسی لیے کلمہ پڑھنے کے مکلف ہی نہیں تھے۔ توجہ، حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں نا، راستے میں ایک مقام ہے جس کو عصفان کہتے ہیں، غالباً اس کا یا اس سے اگلی بستی میں ایک خاتون راہبہ رہا کرتی تھی جو تورات انجیل کی عالمہ تھی، پرانی کتابوں کی، بالا خانہ اس کا تھا۔ اس زمانے میں بالا خانہ بڑی بات ہوتی تھی، بالا خانے کا معنی ڈبل سٹوری۔ وہاں ڈبل سٹوری کون بناتا؟ جب عام چھت بھی کھجور کے شاخوں کی اور پتوں کی بنا کرتی تھی تو ڈبل سٹوری کے لیے تو کوئی برگر فیملی ہونی چاہیے نا، تو اس زمانے میں یوں ہوتا، تو اس کا بالا خانہ بڑا مشہور تھا۔ وہ گویا کہ اس کے علاقے میں لوگ آ کر سٹاپ کرتے، رکتے۔ اس زمانے کا پرانا موٹر وے کا قیام و طعام تھا نا، آپ کے قریب سی پیک گزرتا ہے تو آپ قیام و طعام سمجھیں گے، تو وہاں لوگ رکا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو بٹھا کر کچھ سستا لیا، کچھ آرام سے بیٹھ گئے، تو یہ لوگ بھی بیٹھے۔ اس نے بالا خانے سے حضرت عبداللہ کی شکل کو دیکھا تو نیچے اترائی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف اکیلے میں متوجہ کرنے لگی، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، کہا شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے اور شریف آدمی اپنے دین کا دفاع بھی کرتا ہے، آپ مجھ سے اس طرح کے کام کی امید نہ رکھیے۔ اس عورت کو بہت شوق لگا، یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کر حضرت آمنہ بنت وہب سے شادی ہوتی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے۔ حضور پاک کی نانی جان کا نام حضرت برہ ہے، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے۔ تو حضرت آمنہ سے شادی ہوتی ہے۔ توجہ رکھنا کہ شادی کے وقت اس میاں بیوی کی عمر کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ کی عمر شادی کے وقت 17.5 سال ہے، زیادہ زیادہ 18 سال ہے، اور ان سے 1 سال کم 16.5 اور 17 سال عمر حضرت آمنہ کی۔ آج ہم شادیوں کے لیے آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی کائنات کا مقدس رشتہ آپ مجھے کہاں دکھاؤ گے؟ اس سے بڑا پیارا معمر باسعادت اور طاہر رشتہ آپ کہاں دکھائیں گے جو رسول اللہ کے اماں اور ابا جان کے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شادیوں میں اسی 18 سال کی عمر کو رواج دیں۔ ہمارے ہاں یوں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے۔ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں مصیبت ہے کہ نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی، ہاں سیدھی سی بات ہے نا، ہمیں خود بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے۔ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں تو ہے کہ بیوی اپنا رزق لے کر خود آئے گی اور آپ اس کے رزق کا پہلے انتظام کر لیں، بھی نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی۔ ناراض نہ ہونا، میں نے بڑے بڑے نوکر پاس مسئلہ آیا ہے، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ باقی علماء کی کارگزاری آپ خود پوچھ لیں۔ کون کہتا ہے نوکری ہوگی تو رشتہ چل پائے گا؟ بھائی اخلاق اور دین ٹھیک ہوگا تو رشتہ چل پائے گا، ورنہ عام طور پہ اس طرح نہیں چل پائے گا پھر۔ تو اسی لیے معاملات میں اخلاق ٹھیک کریں، باقی جہاں گھر میں 2 روٹیاں پکتی ہیں وہاں 3 بھی پک سکتی ہیں، پرابلم نہیں ہے اس پر۔ آپ کہیں گے کل اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے؟ 16ویں پارے کا دوسرا آخری صفحہ میں جواب دیتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ بچوں کے منہ سے والدین کو رزق دیتا ہے، تو تم کہتے ہو بچوں کو کہاں سے ملے گا؟ جی ہاں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو اس لیے مار رہے ہو گے، کھلائیں گے کہاں سے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ضمیر پہلے ہے جو بچوں کی طرف راجع ہے، کم بات میں ہے جو بڑوں کی طرف ہے۔ کہا ان کے سبب تمہیں رزق ملتا ہے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ترزق بضعفائکم، تم اپنے ان ضعیف گھر کے چھوٹے بچے
اولاد یا گھر میں بوڑھے یا وہ بچیاں جو نہیں کما سکتی ان کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے جو کما رہے ہیں. تو اس عمر میں شادی کو رواج دینا چاہیے. تو رسالت مآب علیہ السلام کے ابا اور اماں جان کی یہ عمر ہے, اس عمر میں شادی ہے. جب شادی ہو گئی, کچھ دن اپنے اہل و عیال میں گزارے حضرت عبداللہ نے, اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے ابا جان کے ساتھ کہ کچھ عرصہ رہ کے پھر اپنی اہلیہ کو بلاؤں گا جو مکہ مکرمہ آئیں گے. اوکے, جب یہ چلے ہیں واپسی پر, اسی جگہ رکے, اسی قیام و طعام پہ جس جگہ پہلے رکے تھے, اور اتفاق سے اس خاتون نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ لیا. وہ ایک بار پھر اتری اور یہ تھوڑے سے پیچھے ہونے لگے کہ اے مصیبت وال گل پوندی پئی ہے. دوسرے لفظوں میں تو یہی ہے نا کہ مصیبت پھر گلے فٹ ہو رہی ہے. پیچھے ہٹے تو اس خاتون نے ہاتھ سے اشارہ کیا, کہا جی نہیں, اب مجھ سے فکر گزرت نہیں ہے, میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں. جی کیا؟ کہ میں تورات انجیل کی عالمہ ہوں, مجھے کوئی شہوت اور ہوس نہیں تھی, بس ایک وجہ تھی, میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کا حلیہ کیا ہوگا, جس کو اردو میں حلیہ کہتے ہیں, شکل و شباہت, وہ آپ کے چہرے پر تھی. میں چاہتی تھی کہ نور محمدی کی حاملہ میں بن جاؤں, لیکن عبداللہ اب آپ کے چہرے سے وہ نور محمدی کہیں اور منتقل ہو چکا ہے. میری کتابوں کا علم مجھے یہ بتاتا. میرے دوستو, رسالت مآب علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ معاملات موجود ہیں. یہ آپ کو کہیں اور کہاں نظر آئیں گے؟ حضرت اماں آمنہ کے لیے امام زرقانی نے مواہب میں لکھا ہے. سنیے, فرمایا, ساری مواہب میں نہیں, مواہب کی شرح الزرقانی میں امام زرقانی نے لکھا ہے. مواہب اللدنیہ کی شرح وہ تو امام قسطلانی کی ہے. حضرت زرقانی رحمہ اللہ ایک بڑا اپنی سند کے ساتھ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں جس سے رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت واضح ہوتی. فرمایا, جب حضرت مجھے تو اس بات میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرے پیٹ میں کچھ بوجھ بھی ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام کی صفت لطافت ہے. ایک صفت کثافت ہوتی ہے, ایک لطافت ہوتی ہے, اس میں بڑا فرق ہے. ایک چیز کثیف ہے, ایک لطیف ہے. عربی کے لفظ ہے, میں اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. چیز ہو اور اس کا وزن ہو, اسے کہتے ہیں کثیف. چیز ہو وزن میں نہ آئے, اسے کہتے ہیں لطیف. آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولانا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ہو بھی اور وزن بھی نہ ہو؟ کیا کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی؟ میں کہتا ہوں نہیں, بڑی سی چیزیں بھی ہیں جس کا وزن نہیں ہے. آپ کہیں گے وزن نہیں ہے تو بڑی کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. اس موبائل میں ایک سم لگی ہوئی ہے جو آپ کے موبائل میں بھی ہے. میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, اس سم کا بھی کوئی وزن تو ہوتا ہے نا, چاہے جتنا بھی ہو. آپ اس سم کا وزن رکھیں, ترازو میں تولیں. اس کے بعد اس سم میں آپ ایک کیا 10,000 روپے کا بیلنس ڈال دیں, ٹھیک ہے, امیجز سے بھر دیں اس کو, سب کچھ وہاں رکھ کے معاملات میں بیلنس کے بعد اس سم کو تولیں. یا اس طرح میموری کارڈ ہے آپ کے پاس, ڈیلیٹ کریں, سارا خالی کریں, اس کا وزن دیکھیں, اس میں امیجز رکھیں, آڈیوز رکھیں, ویڈیوز رکھیں, اس میں ڈیٹا رکھیں, اس کے بعد اس کارڈ کو تولیں. کیا اس سم میں بیلنس آنے سے اور میموری کارڈ میں پورا ڈیٹا آ جانے سے اس کا وزن بڑھ جائے گا؟ مثلا اس میں 1,000 ہو تو وزن اتنا ہے, اور 10,000 روپے ہو تو وزن اتنا ہے, ہو جائے گا؟ بولیے کیوں؟ چیز ہے, وزن نہیں ہے. یہ جدید سائنس نے ہمیں لطافت کی ایک مثال دی ہے. یہ دنیا والے کر سکتے ہیں, رب تو دنیا کا رب ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ رسالت مآب علیہ السلام میں لطافت کثافت کے اندر کیسے نہیں رکھ سکتا؟ اور پتہ ہے کیسے ہوئی؟ اب توجہ دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب علیہ السلام کو ہجرت کی رات اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. اور ابوبکر کوئی جسمانی طور پہ پہلوان نہیں تھے کہ دوسرے کو اٹھا لیں. کانا نحیف الجثہ, ان کے لیے آتے یعنی کہ یہ ہیلدی نہیں تھے بلکہ جسمانی طور پہ کمزور تھے. ایمانی طاقت اور ہے, اور جسمانی بات کرو, جسمانی طور پہ کمزور ہے. اور جس غار ثور پر چڑھ رہے ہیں, رب کریم آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ جبل نور پر ذرا چڑھ کے غار ثور کو دیکھنا,
اور مجھے بتانا کہ غار ثور پہ اکیلا بندہ چڑھ سکتا ہے؟ اگر راستے نہ ہوں جو آج کل راستے بنے ہیں، کوئی اکیلا چڑھ کے دکھائے۔ اکیلا چڑھنا مشکل ہے۔ ابو بکر کی محبت دیکھیں، حضور کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں بھی کثافت اور لطافت کے منظر کو سامنے رکھیں گے تو آپ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے، ورنہ یہاں کا جواب دینا کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ رسالت مآب علیہ السلام میں چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے اما آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ ما شعرت انی حملت بھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں رسالت مآب علیہ السلام جو میرا بیٹا ہے میں نے اس کو اپنی پیٹ میں اور اپنے جان میں اٹھایا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو یہاں شان بھی ظاہر ہے آمد سے پہلے۔ اور سنیں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش کے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے۔ نام نامی کس نے رکھا؟ انہی دادا جان شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ سب کہہ دیں، سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے اور نظریے سے کہیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں گے، حضور کے پاس کون لے جائیں گے؟ بولیے۔ اور حضور پاک کی قبر پہ پڑھیں گے آقا انعامدار۔ آپ کا عقیدہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ جزاک اللہ ہے، جزاک اللہ۔ اس لیے میں نے آپ سے ہاتھ کھڑے کرائے ہیں، میں نے سمجھا جلسے میں کوئی مہمان اور مسلمان دونوں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ مہمان بھی آتے ہیں، کچھ مسلمان بھی آتے ہیں، تو آپ مسلمان بنے، مہمان اگرچہ نہ بولیں، مسلمان تو بولیں۔ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے تو اس عقیدے کا اظہار کھلا کھلا کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ کا نام کیا رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں رکھا؟ کس بنیاد پہ رکھا؟ نام کا معنی کیا ہے؟ نام کا تو لفظی معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں۔ تو یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب کی روایت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں لائیں، المتوفی 405 ہجری، ارشاد فرماتے ہیں فقیل یا ابا الحارث لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمد۔ حضور پاک پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمی محمد۔ ساتھیوں نے پوچھا ابو الحارث یعنی عبد المطلب تو نے نام کس بنیاد پہ رکھا؟ معنی تو تعریف والا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا اس کا مطلب لیا اور وہ کہنے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریفیں کرتی رہے گی۔ یار کیا چیز ظاہر کروائی ہے رب کریم نے ان مقدس زبانوں سے۔ آپ حضرت عبد المطلب کو پڑھیں، آپ کو ان کو ساتھ حضور کی محبت نظر آئے گی، شرک کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ میں نے ملت ابراہیمی پر مانتا ہوں۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں نام رکھا اور تشریف لائے۔ آگے لمبے اور تفصیلی واقعات ہونا، آج کل تو ماشاءاللہ عمرہ 90 دن کا ہے، آپ جائیے گھومیے پورے کنگڈم میں۔ آپ مکہ مکرمہ سے طائف آئیں، طائف کے دو راستے ہیں، ایک کو کہتے ہیں طریق سیل، ایک کو کہتے ہیں طریق الہدا۔ ہدا میں ہلز ایریا ہے، پہاڑی سفر ہے، اگر پہاڑی سفر آپ کر سکتے ہیں تو وہ راستہ ٹھیک ہے، ویسے روڈ بہت اچھے ہیں۔ دوسرا بالکل صحرائی سفر ہے جسے طریق سیل کہتے ہیں، سیل کبیر والا راستہ، اس پر کوئی ہلز ایریا نہیں ہے، پہاڑی سفر نہیں ہے، صحرائی سفر ہے اور بڑا زبردست ہے لیکن تھوڑا لمبا راستہ ہے۔ میں نے ان دونوں راستوں سے سفر کیا ہے۔ اس میں مزے کی بات میں آپ کو عرض کروں، جو ایمانی مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ پہاڑی راستے سے گیا تھا، واپس آیا تو میں نے پھر آ کر کتابوں کو کھولا کہ جب حضور پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تھے تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کون تھا، کتنے دنوں کا یہ سفر تھا جو رسالت مآب علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور آپ علیہ السلام کا یہ سفر جو ہے یہ تقریباً 1 ماہ سے زائد کا سفر ہے۔ بعض روایات میں تو 50 دن کا سفر بھی لکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام طائف، حضور طائف کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سیل کبیر والا ہے، وہ ہدا والا نہیں ہے، پہاڑی ایریا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پہاڑی ایریا سے سفر مشکل ہے تو سیل کبیر سے گئے۔ تو میں نے اگلے دن اپنے دوستوں کو کہا کہ ایک بار طائف پھر جائیں گے، کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا سیل کے راستے سے جائیں گے، رسالت مآب علیہ السلام کا طائف کا سفر بھی سیل کبیر کے راستے سے ہوا ہے۔
تو میرے دوستوں میں بات کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ایک ایمانی کیفیت موجود ہے، رب کریم آپ کو لے جائے تو یہ رسالت مآب علیہ السلام موجود ہے، تو یہ کوئی بلا وجہ ہے، یہ بلا مقصد ہے، بس صرف آنا اور صرف آنا اور صرف آنا اور صرف میلاد اور صرف پیدائش تک بات ہے؟ جی نہیں، اصل ہے مقصد میلاد کہ حضور پیدا کیوں ہوئے، دنیا میں تشریف کیوں لائے، کس بنیاد پر رسالت مآب کی آمد ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پہچان جائیں ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر۔ مثلا اب سنیں، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے، یہ دونوں ہیں، بچپن میں دونوں کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ابو بکر رسالت مآب علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، 2.5 سال کی عمر کا فرق ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے اور حضور پاک کی دنیا میں میلاد پر خوشی منانے والا بھی ہے، خرچ کرنے والا بھی ہے۔ مال خرچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے میلاد پہ تو ابو جہل نے مال بھی خرچ کیا ہے۔ سویبہ نامی باندھی ہیں، بعد میں ان کا دودھ پینے کی روایت بھی آتی ہے رسالت مآب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس باندھی کو ابو لہب اس خوشی میں آزاد کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، لیکن کیا بات ہے، ابو لہب مال بھی خرچ کر رہا ہے، اعتقت کی کہہ کر ایک مقام بھی لے رہا ہے، نام بھی بنا رہا ہے معاشرے میں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ چچا ہونے کے باوجود یہ بندہ رگڑا گیا ہے۔ قرآن نے بائی نیم ود فیملی اس پر لعنت کی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب کہہ کے ود فیملی اس کو جہنمی کہا ہے۔ وجہ کوئی بدصورت بھی نہیں تھا، بڑا خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد العزیٰ کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ ہمارے معاشرے میں کسی کی خوبصورتی بتانی ہو تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ چند دا ٹکڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں چاندر دا ٹکڑا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے آپ کی اور ہماری سرائکی میں، تو ہم چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عرب کا قدیم معاشرہ کسی کی حسن کو بیان کرنے کے لیے آگ کے شعلے سے تشبیہ دیتا تھا۔ ابو لہب یہ تو آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت اور چمکتا ہوا ہے، یوں کہہ دیں، پھر بھی جہنمی بنے، اس کا مال بھی ختم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا وجہ ہے بھائی اس کی وجہ یہ ہے، یہ آمد پہ خوش ہوا تھا، مقصد آمد کو ابو لہب نے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ بے ایمان تھا جب رسالت مآب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ، دعوت الدین اور شریعت اسلامیہ کی طرف، اسلام، دین، مذہب، ایمان، احسان، قرآن کی طرف بلانے کا اعلان فرمایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پہ عمل کرتے حضور پاک نے دعوت ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ زمین کی طرف گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا وہ یہی ابو لہب تھا۔ رحیم یار خان کے غیوروں، مجھے ایک بات بتانا، جب سگا چچا جو مال خرچ کرتا ہے بچپنے میں اپنے بھتیجے پر، وہ چچا جب مارنے پہ تل جائے برسر چوک، غیر چھوڑے گا؟ جب لڑائی ہو کسی کی اور چچا مارنے لگ جائے، غیر چھوڑیں گے؟ تو یہ وہ بے ایمان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ طیبہ کا جو حضور پاک کی آمد کا مقصد ہے اس کا انکار کر دیا، اور ایک جملہ بولا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ میری زبان میں تو جرت نہیں ہے میں اس کا ماحق کو ترجمہ کر پاؤں جو اس نے کتنی بڑی بے ایمانی کی۔ جواب میں رب نے تبت یدا ابی لہب وتب اتارا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بے ایمان تو رسول اللہ کے لیے جملہ کہتے ہیں، کہا ایک نہیں دونوں ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا تو نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ سیصلی نارا ذات لہب، پھر انتظار کر، ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اس آگ کے لیے، ذات لہب، تجھے ابو لہب کہتے ہیں، وہ ذات لہب، بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ ہے جو تجھے وہاں ڈالا جائے گا۔ اس نے آمد کا انکار کیا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کو آمد کے انکار، آمد کے ساتھ مقصد کے انکار پر یہ سزا ملی۔ لیکن ایک ابو بکر ہے جس نے آمد کو بھی مانا ہے، مقصد آمد کو بھی مانا ہے، میلاد کو بھی مانا ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی مانا ہے کہ حضور کیوں آئے۔ رسالت مآب نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابو بکر نے تن من دھن لٹا دیا۔ ابو بکر نے کسی موقع پر یہ کیوں ہے کا سوال اللہ کے رسول سے نہیں کیا، ہر موقع پر تسلیم، آمنا و صدقنا،
اور میرے دوستو ابو بکر کی جتنی قربانیاں ہیں نا ان میں ایک قربانی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سینوں پر اولاد ہے نا، جس سینوں میں باپ والا دل ہے نا اور ان کی بیٹیاں ہیں، ذرا وہ سنیں. شاید جوانوں کو اس کی غیرت اتنی سمجھ نہ آئے، اور جو ایک جوان بچی کا باپ ہے نا ذرا وہ سمجھے. ہجرت کی رات ابو بکر کے پورے گھر کو پتا تھا حضور پاک کہاں جا رہے ہیں، یہ پتا تھا. 3 دن جو حضور غار میں رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں ابو بکر کی فیملی رسول اللہ کے لیے دودھ پہنچاتے رہی. عبداللہ بن ابی بکر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریوں کا دودھ حضور پاک ابو بکر کا یہ بیٹا لاتا تھا. اور ابو بکر پوری ترتیب سے آئے تھے کہ جب بیٹا یہ دودھ لے کر آئے گا تو کیسے آئے گا. تو جب بیٹا دودھ لینے آئے گا تو پیچھے تو پاؤں کے نشانات پہ کافر پہنچ جائیں گے. ترتیب بنائی تھی. عامر بن فہیرہ کو کہا تھا جو ان کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، کہ بیٹا عبداللہ آگے جائے گا اور تو پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کر چراتے چراتے آئے گا تاکہ وہ پاؤں کے نشانات بھی مٹتے آئیں. یہ ابو بکر کی ترتیب تھی. یوں غلاموں تک پتہ تھا، مجال کہ کسی نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، عبداللہ بن زبیر کی اماں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، ابو بکر کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ سے 27 سال عمر میں بڑی ہیں حضرت اسماء. ان کو پتہ تھا. ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں کہ ان کے 2 ایزار بند ہیں. 2 ایزار بند کیسے ہیں؟ ایزار بند تو ایک ہوتا ہے. جب حضور پاک اور ابو بکر کے سامان کو جو راستے کا زاد سفر تھا یہ بند کرنے لگی تو باندھنے کی ضرورت پڑی، اور کوئی چیز باندھنے کی نہ ملی تو اپنے ایزار کو نکالا اور اس کو 2 حصے کیا. ایک سے عزت محفوظ رکھی، ایک سے حضور پاک کا سامان محفوظ رکھا. ذات النطاقین، 2 ایزار بند والی خاتون، ان کو لقب ملا. انہیں پتا تھا کہاں گئے، پر اس نے ظلم سہ کر بھی نہیں بتایا. وہ قربانی کیا ہے اب سنیں. ابو جہل جب آیا نا کھوجی کو لے کر، اس نے پاؤں دیکھے تو دوسرے پاؤں تو حضرت ابو بکر کے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر کے گھر آیا اور حضرت اسماء ملی. کہاں ہے تیرا ابا؟ ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں تھا، میں خود کو 30 31 32 33 مارخان کہلانے والا تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، سردار تھا قوم کا. کہاں ہے تیرا ابا؟ اس بچی نے نہیں بتایا. جواب کیا تھا؟ میرا ابا چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا ہے. ایسا نہیں بتایا کہاں. اس بے ایمان نے تھپڑ مارا حضرت اسماء کے چہرے پر. مجھے بتاؤ جن کے سینے میں باپ والا دل ہے، جب جوان بیٹی کو تھپڑ پڑے تو باپ کے سینے پر کیا گزرے گی؟ مجھے غیرت سے جواب دینا. یہ ابو بکر کی قربانی کم ہے. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر نعوذ باللہ کوئی کسی اور جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ یار ہون تے تیرے دھیاں کوئی مار لگن پہ گئی ہے، تو حال بھی اندہ ساتھ رہتی کھڑے. اب تو تیری بیٹیوں پر بھی حملہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر بھی حضور پاک کا ساتھ دے کر ٹھہرا. لیکن مجال کے ابو بکر کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچ آئی. یہ ابو بکر ہے، اس نے یوں مقصد کو پہچانا. تو قرآن کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. کیا مطلب؟ کہ الذی، ابو بکر وہ ہے، یؤتی مالہ، جو اپنا مال حضور پہ لگاتا ہے. کیوں؟ نام بنے، نمود بنے، واہ واہ ہو، جے جے کارو میری. کہ جی نہیں، یتزکا، یہ اس لیے مال لگاتا ہے کہ اللہ کے ہاں خود کو پاکیزہ شمار کرا سکے. سوال اٹھتا ہے اچھا شاید اسی لیے مال لگاتا ہوگا. حضور پاک نے بھی اس پر کچھ خرچ کیا یا بنو ہاشم نے کچھ خرچ کیا، خرچ کا بدلہ دے رہے ہیں. رب نے جواب دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس کے اوپر کسی نے مال نہیں لگایا کہ اس کا بدلہ دے رہا ہے. لِأَحَدٍ، جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ میں اللہ نے اپنی توحید بیان کرتے فرمایا میرے جیسا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ. آگے لفظ سننا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس آیت سے اگلی صورت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کبھی ملائیں. رسالت مآب کو رب نے فرمایا. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ابو بکر کے لیے فرمایا والا سوف یرضا، ابو بکر تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھ سے بھی تیرا رب راضی ہو جائے گا. تھوڑے سے الفاظ رسول اللہ کے لیے آیت میں زائد ہیں، ابو بکر کے لیے الفاظ کم ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. تو میرے دوستو یہ ابو بکر ہے جو مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی پہچان گیا اور دنیا میں مقام اتنا بڑا لیا، اتنا بڑا لیا، اتنا بڑا لیا کہ رسالت مآب نے دنیا میں فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر. یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے. فرمایا پوری امت کے لیے کہہ رہا ہوں. ترازو لگاؤ، ایک پلڑے میں پوری امت کے تمام فقہا، علماء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، ان تمام کی رحمت، کرم نوازی، شفقت، نرم مزاجی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، پوری امت کی. اور ارحم امتی بی امتی ابو بکر دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کی رحم مزاجی رکھ لیں، ابو بکر سب پہ بھاری ہو جائے گا. یہ مقام ابو بکر لے گیا. کیوں؟ اس کی وجہ اس نے مقصد کو پہچانا، رسول اللہ پہ جان نچھاور کی، خلوت و جلوت میں حضور کا ساتھی بنا. خلوت میں صدیق تو جلوت میں صدیق تو خلوت میں صدیقہ دی. کسی موقع پہ حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ میں اپنے استاذ مکرم حضرت مولانا محمد عظیم مجاہد رحمہ اللہ کی زبانی کہوں، فرمایا کرتے تھے ابو بکر رسول اللہ کا وہ پہرہ دار ہے جس کا پہرہ غار سے شروع ہوا مزار تک قائم ہے، مزار سے لے کر حوض کوثر تک چل رہے گا. یہ ابو بکر ہے. یہ مقصد کو پہچان گیا اور کامیاب ہو گیا. آج ہماری کانفرنس کا بھی عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ. ہمیں چاہیے، میں خلاصہ دے رہا ہوں، توجہ، اس پروگرام میں آنے والے ہر دوست کو یہ بات چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کے مقصد، کلمہ، شریعت، دین، مذہب، ایمان، ایقان، احسان، اس کو اپنانے والے بنیں. شادی بیاہ میں اسلام کیا کہتا ہے، علماء سے پوچھیں. غمی میں اسلام کیا کہتے ہیں، علماء سے پوچھیں. نماز سے لے کر نماز جنازہ تک کے احکامات میں مجھے قرآن کیا کہتے ہیں، علماء سے پوچھیں. کوارا پن ہو یا شادی شدہ ہو، میں بیٹا ہوں تو ابا سے کیسے رہوں، میں بیٹا ہوں تو اماں کے ساتھ تعلق کیسے رہے، میں شادی شدہ ہوں تو ماں اور بیوی کے حقوق دونوں کے برابر رکھوں. ادھر سے بھی کروں گا خیانت تو جہنم، ادھر سے کروں گا خیانت تو دوزخ. کیا کروں، کس طرح معاملات کو مینٹین کر پاؤں. اور پھر میری اولاد ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اسلامی معاملات کی باقی چیزیں. اگر میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے، میں میراث اور جائیداد کا وارث ہوں، تو اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، باقی معاملات میں، تمدن میں معاملہ کیا ہے، ثقافت خبر پہ کامیاب ہو جاؤں، کیا ترتیب ہے، یہ آپ کو علماء بتائیں گے. اسے کہتے ہیں مقصد میلاد مصطفیٰ. جو پیدائش تا وفات، ماں کی گود سے قبر کی گود تک تمہیں رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کر دیں، یہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر گئے تو کامیاب ہے، منہ موڑا تو ناکام ہے. بس میری بات کا خلاصہ یہ، میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں اور آپ کی غیرت کے دروازے پہ نوک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو عبادت ہے